الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے یہ 22ویں پارے کی آیت ہے سورہ یاسین کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں. اور دوسری بات وَنَكْتُبُ، اور انسان جو عمل کر کے آگے بھیجتا ہے ہم اس کو بھی لکھتے ہیں. اور تیسری بات وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اعمال کے جو اثرات، جو اثر پیچھے رہ گئے ہیں، انسان نے جو عمل کر کے چھوڑ دیا ہے اس اثر کو بھی ہم لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اس آیت شریفہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان جو محسوس کر رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اس کے بعد موت ہو جائے گی بس معاملہ ختم، یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ زندگی تم کو جو میں نے دی ہے، اس زندگی کے بعد تمہارے اوپر موت طاری ہوگی، تم موت کی نیند سو گے اور میں تم کو موت کی نیند سلا کر دوبارہ تم کو زندہ کروں گا. لہذا کسی انسان کو یا کسی انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. یہ خیال تو مجوسیوں کا اور مشرکوں کا ہے. ان کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ رب العزت مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، تو مشرکوں کو اعتراض ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جب انسان مر کر مٹی کے اندر مل جائے گا، جب انسان سڑ کر بالکل چورا چورا ہو جائے گا اور زمین کے اندر دفن ہو جائے گا اور اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ اور چورا ہو جائیں گی، تو پھر اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جب میں نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو اس کا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا، بغیر وجود کے میں نے اس کو وجود دے دیا۔ یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک حالت ایسی گزری ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر میں نے انسان کو دو ملے ہوئے پانی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے پانی سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا میں نے اس کو وجود بخشا، جب اس کا وجود ہے تو پھر میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا تمہاری ہڈیاں چاہے زمین کے اندر چورا چورا ہو جائیں یا تم زمین میں گل سڑ جاؤ، میں خدا اس بات پر قادر ہوں کہ ان ہڈیوں کو یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے تم کو دوبارہ زندگی بخش دوں گا۔ تو مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ مشرکوں کا عقیدہ کیا؟ مشرکوں نے تو اپنے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے، مشرکوں اور غیر مسلموں نے، مجوسیوں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایک عقیدہ گڑھ رکھا ہے۔ کیا عقیدہ؟ 7 جنموں کا عقیدہ انہوں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے گڑھ رکھا ہے کہ مر جائیں گے، ابھی مر گئے پھر دوبارہ آ جائیں گے، یعنی 7 جنموں تک کا عقیدہ ان کا ہے کہ 7 جنم تک وہ اس دنیا میں آئے گا۔ یہ تو صرف دل کے بہلانے کی بات ہے، دل کو خوش کرنے کے لیے یہ جملہ بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ دوسری بات وَنَكْتُبُ، یعنی جو اعمال انسان آگے بھیج رہا ہے یا جو انسان عمل کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو بھی لکھتے ہیں۔ تو انسان کا چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر عمل انسان کا لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے سامنے اس کو محفوظ پائے گا، اپنے سامنے لکھا ہوا پائے گا وہ، اور وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ما لی ھذا الکتاب، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اعمال نامہ دیکھے گا اس میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز لکھی ہوئی محفوظ ہے اس میں، اور کیوں نہ محفوظ ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، ابھی 1 مہینے پہلے کس سے بات ہوئی، کیا بات ہوئی ہم بھول گئے، بلکہ 1 دن پہلے کیا بات کی ہم نے، کس سے کیا کہا بھول گئے، 2 دن پہلے ہم نے کیا کھایا تھا بھول گئے۔ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے، بات کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس نے کیا کیا ہے کل گزشتہ اس کو معلوم نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ایسے ہیں یعلمون ما تفعلون، کہ وہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اس کو اپنے کاپی کے اندر، نوٹ کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو انسان ہر عمل کو اللہ رب العزت کے سامنے دیکھے گا لکھا ہوا۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جو انسان عمل آگے بھیجتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت لکھتا ہے. اور تیسری بات وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ بہت باریک چیز ہے کہ اللہ رب العزت ان آثار کو بھی لکھتا ہے یا ان آثار کو بھی محفوظ کر لیتا ہے جو آثار کسی عمل کی وجہ سے وجود میں آئے. آثار سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ آثار کہتے ہیں قدموں کے نشانات کو. آپ گھر سے مسجد میں آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ایک عبادت ہے جمعہ کی نماز. نماز ایک عبادت ہے. آپ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے گھر سے چل کر آپ جو آئے ہیں اور یہ چلنے کی وجہ سے آپ کے پیروں کے جو نشانات زمین پر پڑے ہیں اس کا کچھ نشان زمین پہ پڑ گیا ہے. بھائی آپ چلیں گے تو زمین پہ پیر کا نشان پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جب ہم چلتے ہیں تو زمین پر پیروں کے نشان پڑتے ہیں، اسی کو آثار کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھے ہیں اور ان قدموں سے ان پیروں سے جو نشانات زمین پر بنے ہوئے ہیں اور مسجد تک ہم آئے اور نماز پڑھی، ہم کو نماز کا ثواب مل گیا، لیکن یہ جو قدم اس کا نشان جو زمین پر پڑا ہے اللہ رب العزت اس خیر کو بھی محفوظ کر لیتا ہے. اس خیر کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اللہ رب العزت. کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوا ہوگا کہ تم نے مسجد کی طرف چلتے ہوئے جو قدم اٹھائے تھے ان قدموں کے نشانات، اس پر جو نیکیاں ملی ہیں آپ کو، یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی محفوظ ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بہترین اور عقل مند انسان، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد خیر کے آثار کو چھوڑ جائے. یعنی انسان تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر ایسا کام کر گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اثر جاری ہے، اس خیر کا اثر باقی ہے اور مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں اس کے نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. ان خیر کے کاموں میں سے ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اولاد کی دینی تربیت کرنا. اگر ہم نے اولاد کی دینی تربیت کر دی اور اس کو دیندار بنا دیا تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اولاد کو نیک بنانے کی وجہ سے وہ اولاد جو بھی نیک کام کرے گی، ہم نے جہاں اپنے اعمال کو ختم کر دیا تھا، یعنی مرنے کی وجہ سے ہمارا اعمال نامہ بند ہو گیا تھا، نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تو جہاں سے ہم نے اپنے اعمال کو ختم کیا تھا وہ نیک بچہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے گا. وہ نماز پڑھے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کے لیے استغفار کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا. جو بھی نیک عمل کرے گا اس نیک عمل کے بدلے میں باپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، ایسا نیک لڑکا جو باپ کے لیے دعا کرتا ہے. تو نیک آثار میں سے، خیر کے آثار میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کر دیں، اس کو دیندار بنا دیں. دیکھیے دوستو، آپ دنیا پڑھائیے، اس کو جو کچھ پڑھانا ہے پڑھائیے، لیکن کم سے کم اس کی دینی تربیت کیجیے. آپ اگر ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کریں گے تو باطل ایسے حربے استعمال کر رہا ہے، باطل ایسی اسکیمیں نکال رہا ہے کہ ہمارے بچے کے دل سے ایمان بالکل سلب ہو جائے گا.
ہمارا بچہ دین پر ثابت قدم ہی نہیں رہ سکتا ہے، ہمارے بچے کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کر دیں گے تو باطل لاکھ حربے استعمال کرے اور لاکھ اسکیمیں ایمان سے نکالنے کے لیے، ایمان کو دل سے ختم کرنے کے لیے نکالے، لیکن اگر آپ نے اس کی دینی تربیت کی ہے تو وہ بچہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایک خیر کے کاموں میں سے یہ ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ دیکھیے انسان، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان دنیا سے چلا گیا، کروڑوں روپے حلال کے وہ چھوڑ جائے، کتنے روپے؟ کروڑوں روپے حلال کے وہ چھوڑ کر چلے جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کر دے۔ دیکھیے حلال روپیہ کمانا آسان نہیں ہے، حلال رقم کمانا آسان نہیں ہے، کیونکہ حلال رقم کمانے میں انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، تجارت میں کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، تجارت میں کہیں میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کی نگرانی کے بعد حلال روپیہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ حلال روپیہ کمانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو کروڑوں روپے حلال کے چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی دینی تربیت کر دے۔ جب دینی تربیت کر دے گا تو جو بھی نیک عمل وہ بچہ یا اس کی اولاد جو بھی نیک کام کرے گی، انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور خیر کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کہیں پانی کی ضرورت ہو تو آپ وہاں پانی کا انتظام کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں گاؤں میں یا فلاں جگہ یہاں پانی کی بہت قلت ہے، یا پانی یہاں نہیں ملتا، پانی دستیاب نہیں ہے، تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مالدار بنایا ہے یا آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ اس جگہ پانی کا انتظام کر دیں۔ لوگوں کو پانی پلانا یہ بھی بہترین عمل ہے، بلکہ بہت اچھی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ میں سے بھی بیان فرمایا کہ پانی کا انتظام کرنا بھی یہ بہترین نیکی ہے، اور اس کا ثواب بھی انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور پانی کا انتظام کرنے کے بعد بلا تفریق ہر ایک کو پلائیے، نہیں کہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے لیے کھا لیے، غیر مسلم یہاں نہیں آ سکتا، نہیں، بلا تفریق مذہب آپ ہر ایک کو پانی پلائیں، اور بلا تفریق انسانیت۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ انسان پی رہا ہے، جانور پی رہا، جو بھی اس سے پی رہا ہے آپ اس کو پینے دیجیے۔ ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر تنگی نہیں ہے، اسلام تو ہر چیز کی اجازت دیتا ہے، ہر ایک کو گلے لگانے کی بات کرتا ہے۔ لہذا پانی کا انتظام اگر کہیں نہ ہو تو وہاں پانی کا انتظام کر دینا، یہ بھی خیر کے آثار میں سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، یہ خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں آج بھی مدینہ منورہ میں ان کا جو کنواں تھا، جو انہوں نے خرید کر وقف کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، تو یہاں جو ہے مسلمانوں کو پانی پینے کی بہت تکلیف تھی، یعنی پانی جو ہے مول لینا پڑتا تھا۔ پانی پینے کا پانی مدینے کے اندر بہت کم تھا، صرف ایک کنواں تھا جس کا مالک جو ہے ایک یہودی تھا، اور وہ یہودی جو ہے اس پانی کو قیمتاً فروخت کرتا تھا، یعنی پیسے لے کر اس پانی کو بیچتا تھا وہ۔ جب مسلمان مدینہ آ گئے تو مسلمانوں کو بہت پانی کی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف ہے، کون ہے جو اس یہودی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے اس یہودی کے پاس گئے
اور کہا کہ میں تمہارا یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی قوم جو بہت چالاک ہوتی ہے, بہت ہی رشوت خور ہوتی ہے. انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ان کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. آج پورا معاشرہ, بلکہ سمجھ لیجئے یہودیت کی جال میں پھنسا ہوا ہے. پوری معاشی حالات جو ہے یہودیت کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے. پورا ایک جال بچھا رکھا ہے یہودیوں نے. انسانوں کی مجبوریوں سے کس طرح فائدہ اٹھانا یہودیوں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. تو یہودی قوم شروع سے ہی سود خور رہی ہے. سود کھانا ان کی فطرت کے اندر داخل ہے. یہودی نے کہا یہ کنواں تو میں فروخت نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ اس سے میری آمدنی وابستہ ہے. اگر میں اس کو بیچ دوں گا تو میں پیسہ کیسے کماؤں گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, تم پورا کنواں نہیں فروخت کر سکتے تو اس کا آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو. کہا ہاں آدھا کنواں میں تم کو بیچ سکتا ہوں. کہا آدھے کنویں کی قیمت 12,000 درہم ہے. آج کے زمانے میں تو کتنے کروڑ روپے پہنچ جائے. 12,000 درہم. اس کنویں کو میں آدھے کنویں کو تمہارے لیے فروخت کرتا ہوں. اور سن لو, ایک دن تمہاری باری رہے گی اور دوسرے دن میری باری رہے گی. یعنی ایک دن تم پانی بھرو گے, ایک دن میری باری رہے گی, میں جیسے چاہوں گا اس کو فروخت کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, ایک دن میری باری رہے گی, میری باری میں مسلمان پانی بھریں گے یہاں سے, اور دوسرے دن تمہاری باری رہے گی, تم اس کو جس طریقے سے چاہو فروخت کرنا. جب ایک معاملہ ہو گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید لیا. تو اس یہودی نے سوچا ارے میں تو فائدے میں ہوں. مسلمان ایک دن میں کتنا پانی کنویں سے نکالے گا؟ ایک مشکیزہ, 2 مشکیزہ, 10 مشکیزہ, کتنے مشکیزے نکالے گا؟ دوسرے دن تو میری باری آئے گی, جیسے چاہوں گا اس کو فروخت کروں گا, جتنی قیمت میں چاہوں گا دوں گا میں اس کو. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی مسلمان اتنا پانی اس کنویں سے بھر لیں گے کہ دوسرے دن پانی بھرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. مسلمانوں نے یہی کیا. جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی مسلمان اتنا پانی نکال لیتے تھے کہ دوسرے دن اس کنویں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. اور وہ یہودی جو ہے کنویں پر بیٹھ کر دن بھر مکھیاں مارتا, کوئی مسلمان آ ہی نہیں رہا خریدنے کے لیے. جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب سونے کی میری کان جو تھی نا, یہ سونے کی کان اب بیکار ہو گئی ہے, کوئی مسلمان اس کو خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس سے پانی نہیں لینا. جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی ہے اس دن تو پورا برتن بھر لیتے ہیں لوگ, اور دوسرے دن کوئی آتا ہی نہیں یہاں. تو اس نے سمجھا کہ یہ سونے کی کان بیکار ہو گئی, اب اس کو میں فروخت ہی کر دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اس کو جو ہے بقیہ حصے کو, اس کے آدھے حصے کو میں آپ کو 8,000 درہم میں بیچتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 8,000 درہم میں خرید لیا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کنواں ہو گیا. اب اس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس کا نام بیر روما ہے, اور آج بھی اس کے پانی سے مدینے کے باغات سیراب ہوتے ہیں. بتائیے کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال گزر گئے. 1400 سال سے اس پانی سے مدینے کے باغات سیراب ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتنا ثواب ملتا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صرف یہی نہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغات بھی وقف کر دیے, اور وہ باغات آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہیں. اور بینک کے اندر ایک کھاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا, جو بھی آمدنی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے وہاں. اور اس آمدنی سے, اس پیسے سے غریبوں کی, یتیموں کی, محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے. بتائیے کتنا ثواب ملتا ہوگا. 1400 سال, بلکہ سن 1500 جب لگے گا تو 1,500 سال ہو جائے گا. 1,500 سال ہو جائے گا. اتنے سالوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کتنا اضافہ ہوا ہوگا. تو دوستو, خیر کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کہیں پانی کی ضرورت ہے
تو انسان وہاں پانی کا انتظام کر دے. اور دوستو آثار قدم جو میں نے کہا کہ انسان کے آثار قدم اللہ رب العزت اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہے. انسان جس زمین پر سجدہ کر رہا ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے یا ہم مسجد میں سجدہ کریں گے، یا آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں گھر میں وہاں سجدہ کریں گے، یا آپ جہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بیٹھ کے اس سرزمین پر، تو جس سرزمین پر آپ نے سجدہ کیا اللہ کے لیے، سجدے کا ثواب آپ کو مل گیا. سجدہ اگر اللہ کے نزدیک قبول ہے تو سجدے کا ثواب آپ کو مل گیا. لیکن اس سجدہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کے پیشانی کا نشان زمین پر بنا ہے، جو آپ نے پیشانی زمین پر رکھی ہے، اس پیشانی رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ آپ سے مانوس ہو گئی ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جس جگہ پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، انسان بہت ساری جگہ پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. آپ مسجد میں صرف نماز نہیں پڑھتے، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، اور گھر کے علاوہ اگر سفر میں گئے تو اسٹیشنوں پر نماز پڑھتے ہیں، اسٹیشن پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، ہوائی اڈوں پر بھی سجدہ کرتے ہیں، اور ہاسپٹل میں گئے تو وہاں بھی سجدہ کرتے. یعنی انسان جہاں جہاں بھی اپنی پیشانی کو زمین پر جھکاتا ہے وہ جگہ اس انسان سے مانوس ہو جاتی ہے. اور جب اس انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جس زمین پر وہ سجدہ کیا کرتا تھا وہ زمین بھی اس کی جدائی میں روتی ہے، وہ زمین بھی اس کی جدائی میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے کہتی ہے کہ اے اللہ، تیرا پیارا بندہ جو یہاں سجدہ کیا کرتا تھا وہ چلا گیا، تیرے سامنے گڑ گڑانے والا چلا گیا. فرعونیوں کے بارے میں آتا ہے وما بکت علیہم السماء والارض. جب اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ تو زمین رویا اور نہ آسمان رویا. یعنی نہ زمین روئی اور نہ آسمان رویا. اب زمین اور آسمان رونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے فما بکت علیہم السماء والارض، تو جب آپ اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی. تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کہیں آسمان اور زمین بھی روتے ہیں. بھائی آپ نے انسانوں کو رونا دیکھا ہوگا نا، آسمان اور زمین کا رونا کیسے دیکھے گا انسان؟ حالانکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان فرعونیوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین بھی رویا کرتے ہیں. کیسے؟ تو آگے انہوں نے تشریح کی کہ جس زمین پر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس زمین پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ زمین انسان سے مانوس ہو جاتی ہے. اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جدائی میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے. اور وہ آسمان جس سے اس کے نامہ اعمال، اس کی نیکیاں آسمان کی طرف جا رہی تھی جس دروازے سے، وہ آسمان بھی اس پر روتا ہے کہ اے اللہ، تیرا یہ محبوب بندہ دنیا میں تھا تو اس جگہ سے اس کی نیکیاں اوپر آیا کرتی تھی. اور زمین روتی ہے کہ اللہ، تیرا یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، میری اس پشت پر جو ہے تیری عبادت کیا کرتا تھا، تیرے سامنے گڑگڑایا کرتا تھا، تیرے سامنے اپنی پیشانی کو خم کیا کرتا تھا، آج وہ چلا گیا ہے. تو کسی بھی نیک عمل کو آپ معمولی مت سمجھے کہ ہم نے زمین پر سجدہ کیا اور ختم ہو نہیں. یہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور بلکہ اللہ رب العزت آپ نے جس زمین پر پیشانی کو جھکایا ہے اس نشان کو بھی اللہ رب العزت محفوظ کر لے گا. تو فرعونیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ نہ ان پر زمین روئی اور نہ آسمان رویا. تو مفسرین نے کہا کہ آسمان اور زمین بھی رویا کرتے ہیں کسی انسان کی جدائی پر، کسی انسان کے انتقال پر. وہ زمین اور وہ آسمان، جس زمین پر انسان برائی کرتا ہے
وہ زمین بھی انسان سے بے حد نفرت کرتی ہے. جیسے آپ نے نیکی کیا، جس زمین پر آپ نے نیکی کیا وہ زمین آپ سے مانوس ہو گئی، آپ کی جدائی پر وہ آنسو بہاتی ہے. اور جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں، جس زمین پر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، وہ زمین بھی اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو نگل جاؤں. اور جس آسمان کے نیچے ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، جس آسمان کے ٹکڑے کے نیچے ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہ آسمان کا ٹکڑا بھی اللہ رب العزت سے کہتا کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ کر گر پڑوں. لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اللہ رب العزت نہ تو آسمان کو اجازت دیتا ہے اور نہ زمین کو اجازت دیتا ہے. لہذا دوستو، اگر ہم چاہتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے کاروبار میں ایک حصہ غریبوں کا لگا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں ایک حصہ آمدنی کا جو ہے غریبوں کے لیے وقف کر رکھا انہوں نے، اور وہ کہہ دیا کہ اگر میں زندہ رہوں تب بھی یہ رقم ان غریبوں تک جس طریقے سے استعمال ہو رہی اسی طریقے سے استعمال ہوگی، ان کے دواؤں کے لیے، ان کے راشن کے لیے یا ان کے کپڑوں کے لیے. یہ رقم جو ہے ان غریبوں تک پہنچنا چاہیے، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تب بھی یہ آمدنی جو ہے ان غریبوں تک پہنچتی رہنا چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی کے اندر یا دوسری جگہوں پہ ایسے ایسے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو باقاعدہ اپنی آمدنی سے غریبوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہاسپٹل قائم ہے، بڑے بڑے فلاحی ادارے قائم ہیں جو جن کی رقم سے غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اب وہ انہوں نے بنیاد تو ڈال دی، بنیاد ڈالنے کے بعد تو دنیا میں ہمیشہ تو رہیں گے نہیں، لیکن جب تک وہ ٹرسٹ قائم رہے گا اور اس میں وہ کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا انسان کمائے، دنیا چھوڑ کر جانا برا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، دنیا چھوڑ کر جانا برا نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے دنیا چھوڑ کر جائیں یہ برا نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا چھوڑ کر جانا بالکل برا، بالکل یہ بالکل شریعت سے اور دین سے ناواقفیت کی نشانی ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے دنیا چھوڑ کر جائیں یہ برا نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ انسان بہتر نہیں ہے جو اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، اپنی اولاد کو روڈ پر بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کر چلا جائے. یہ انسان بہتر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان بہتر نہیں ہے جو اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا بلکہ بھیک مانگنے کے لیے ان کو روڈ پر کھڑا کر دیا. اولاد ایسی ہو گئی باپ کے مرنے کے بعد کہ روڈ پر بھیک مانگ رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان بہتر ہے، وہ انسان اچھا ہے جو مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، اتنا کہ جس سے وہ اولاد عزت کے ساتھ رہ سکے، جس سے اس اولاد کی عزت محفوظ رہ سکے، وہ عزت سے کھا سکے، وہ عزت سے اس گھر میں رہ سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف دنیا چھوڑ کر جانا اور کار خیر کوئی بھی چھوڑ کر نہ جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صرف دنیا چھوڑ کر جائیں اور اس کوئی بھی خیر کا کام آپ کر کے دنیا سے نہ جائیں یہ پسندیدہ نہیں ہے. دنیا بھی چھوڑیں اور آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا خیر کا کام چھوڑ کر جائیں کہ جس سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے. دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا. ایسے ہی ہم ایسا کوئی کام کر دیں کہ مرنے کے بعد بھی جب ہمارے نامہ اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا تو کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے. کوئی ایسا کام ہم دنیا کے اندر کار خیر چھوڑ کر جائیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.